اچھا بھائی، آج حروف مشبہ بالفعل کی ترکیب کریں گے بھائی۔ حروف مشبہ بالفعل بھائی، انا ہے، انا، کانا، لیتا، لیکنا اور لعل۔ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ انا ہے، انا ہے، کانا، لیتا، لیکنا اور لعل۔ اچھا بھائی، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مثلا زید قائم بھائی، اس پر کیا داخل ہوا؟ ان۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان زیدن قائم بھائی، اس میں زیدن جو مبتدا تھا وہ ان کا اسم بن جائے گا، اور جو مبتدا کی خبر تھی وہ ان کی خبر بن جائے گی بھائی۔ اچھا، اور یہ یاد رکھنا بھائی کہ آپ نے جار مجرور کے بارے میں پڑھا اور ظرف کے بارے میں۔ جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مجازاً ظرف کہتے ہیں۔ یہ جار مجرور اور یہ جو ظرف ہیں یہ بھائی مبتدا نہیں بنیں گے، بلکہ کلام میں جب بھی آئیں خبر بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ جی، خبر بنیں گے بھائی، مبتدا نہیں بنیں گے۔ تو لہذا مبتدا بنیں گے، مبتدا نہیں بنیں گے بلکہ یہ کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے۔ تو لہذا ان کے بعد یا اسی طرح کانا وغیرہ ہیں، ان کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ ان کی خبر مقدم ہوگی بھائی، ان کا اسم نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گی؟ خبر مقدم بنے گی۔ مثلا میں کہتا ہوں ان فی الدار رجلا، تو ان کے بعد کیا آیا بھائی؟ فی الدار، یہ ان کے لیے کیا بنے گی؟ خبر مقدم۔ اور جو آگے اسم آ رہا ہے رجلا، وہ کیا بنے گا؟ ان کا اسم، اور ان اپنے اسم کو کیا دیتا تھا؟ نصب، تو رجلا منصوب ہوگا بھائی، ان فی الدار رجلا۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کا اسم جو ہے اگر معرفہ ہو اور خبر مثلا ظرف ہے، جار مجرور ہے، تو پھر اس صورت میں خبر کو اسم پر مقدم بھی کر سکتے ہیں اور مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا زید فی الدار، اس پر کیا داخل کرنا چاہتا ہوں میں؟ ان بھائی، تو اس صورت میں یہ کہنا بھی درست ان زیدن فی الدار، اور یہ کہنا بھی صحیح ان فی الدار زیدن۔ جب اسم ان کا معرفہ ہو اور خبر کیا ہو؟ خبر، تو ان کی خبر جو بھی ہو، ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے جب ان کا اسم کیا ہو؟ معرفہ۔ لیکن اگر ان کا اسم نکرہ ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے بھائی، پھر خبر کو مقدم کرنا
واجب. مثلا بھائی میں کہنا چاہتا ہوں گھر میں کوئی آدمی ہے تو یوں کہوں گا ان فی الدار رجلا، یوں نہیں کہہ سکتا ان رجلا فی الدار، کیونکہ رجل جو اس کا اسم کیا ہے نکرہ، اور جب بھی ان کا اسم نکرہ ہوگا تو خبر کو کیا کیا جائے گا مقدم کیا جائے گا. تو ان فی الدار رجلا کہوں گا، ان رجلا فی الدار کہنا صحیح نہیں. لیکن اگر ان کا اسم معرفہ ہو تو خبر پر مقدم کرنا بھی صحیح اور مؤخر کرنا بھی صحیح ہے بھائی. اب انا اور انا میں فرق سمجھ لو بھائی. یہ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی، یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتے. لیکن فرق یہ کہ انا کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ جملہ ہی رہتا ہے، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ مفرد بن جاتا ہے بھائی. انا کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ ہی رہتا ہے، البتہ انا کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ مفرد بن جائے گا بھائی. یعنی اس پر اب سکوت صحیح نہیں بھائی. اگر آپ سکوت کرتے ہیں بات پوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی. دیکھو مثلا میں کہتا ہوں بھائی، مثلا جملہ ہے ان زید قائم بھائی، زید، اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ بھائی؟ زید کھڑا ہے. پورا جملہ ہے یا پورا جملہ نہیں ہے بھائی؟ پورا جملہ ہے. اب اس پر آپ انا داخل کرتے ہیں تو ان زیدن قائم، کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک زید کھڑا ہے یا یقیناً زید کھڑا ہے. لیکن اگر آپ انا لے آئے بھائی، ان زیدن قائم، اب وہ ترجمہ نہیں بھائی، بلکہ اب یہ مفرد کے حکم میں ہو گیا. کیا ترجمہ کریں گے بھائی؟ زید کا قیام. بس کیا ہوا قیام زید کو بھائی؟ آگے کوئی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں بھائی، یہ مفرد بن گیا. ان زیدن قائم بھائی، یہ کیا بن گیا؟ مفرد بن گیا. اور مفرد کیسے بنتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ جو انا کی خبر ہے اس کا مصدر نکالیں اور اس مصدر کو انا کے اسم کی طرف مضاف کر دیں، انا کے اسم کی طرف مضاف کر دیں بھائی. تو دیکھیے انا کا اسم کیا ہے بھائی؟ ان زیدن قائم، اسم ہے زید اور خبر کیا ہے؟ قائم. قائم کا ذرا مصدر نکالو بھائی، قیام بھائی. قائم کا مصدر کیا ہے؟ قیام. اس مصدر کو اسم کی طرف مضاف کر دو، کیا بن گیا؟ قیام زیدن. کیا بن گیا؟ قیام زید. اب آپ سے کوئی کہے بھائی قیام زیدن، زید کا قیام، تو کیا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات سمجھ میں کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ قیام زید کو کیا ہوا؟ کوئی بات پوری نہیں ہے. تو اگر میں کہتا ہوں ان زیدن قائم تو بات پوری ہے بھائی، زید کھڑا ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں ان زیدن قائم تو بات پوری اب نہیں. تو یہ انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم اور خبر کو کس کے آگے جس جملے پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے حکم میں. اور مفرد کے حکم میں کرنے کا کیا طریقہ میں نے بتلایا بھائی؟ خبر کا کیا نکال لو؟ مصدر نکالو اور اس کو اس کے اسم کی طرف کیا کر دو؟ مضاف کر دو. تو ان زیدن قائم یہ کس معنی میں ہوا بھائی؟ قیام زیدن. کس معنی میں ہوا؟ قیام زیدن. اور بات پوری ہے اس وقت؟ اس وقت بات پوری نہیں ہے بھائی. تو لہذا انا جب بھی داخل ہوگا اپنے جملے پر اس کو مفرد کے حکم میں کر دے گا، بات پوری نہیں ہوگی. لہذا اس کے لیے دوسرا جز چاہیے بھائی کلام کا بھائی، مسند یا مسند الیہ اس کے لیے چاہیے بھائی، مسند الیہ.
تو لہذا جو خبر کے مقامات ہیں، جو جملے کے مقامات ہیں، وہاں انا پڑھیں گے، اور جو مفرد کے مقامات ہیں وہاں پر کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے بھائی۔ مثلا ابتدائے کلام میں آیا بھائی، وہاں کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے بھائی۔ اسی طرح بھائی قالا کے بعد کیا پڑھیں گے بھائی؟ انا پڑھیں گے، کیونکہ قالا کا مفعول جو مقولہ ہے وہ جملہ ہوتا ہے بھائی، جملہ۔ لیکن اگر مثلا فاعل کے مقام میں آ جائے بھائی تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ انا، کیونکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے۔ مفعول کے مقام میں آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے بھائی۔ مضاف الیہ کے مقام میں آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا بھائی، اب کچھ جملوں کی ترکیب کر لیجئے بھائی۔ جلدی جلدی کرتے ہیں بھائی، آسان ترکیبیں ہیں بھائی۔ انا، ابتدائی آسان ترکیب سے شروع کرتے ہیں۔ انا زید قائم، انا زید قائم بھائی۔ جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجئے بھائی۔ شاباش۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ اعراب سب سے پہلے بھائی شاباش۔ زیدن منصوب لفظاً بھائی، بھائی منصوب کیوں کہا بھائی؟ ہاں یہ انا کا اسم ہے اور وہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، کیونکہ اس نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، زید پر نہیں، نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں زیدن۔ جی آگے۔ اوہو، پوری ترکیب کرو بھائی۔ شاباش، صفت کا صیغہ آ جائے تو پوری ترکیب کرنی ہے آپ نے اس کی بھائی۔ ہاں، قائم مرفوع لفظاً، صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی کس کی؟ انا کی بھائی۔ تو اس کو آپ نے کس سے جوڑا؟ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ انا کے اسم سے۔ آپ نے ربط کوئی دیا نہیں اور شبہ جملہ کو جوڑ دیا بھائی۔ ہاں، ہوا ضمیر زید کو راجع ہے، انا کے اسم کو یہ ربط ہے، عائد ہے بھئی۔ تو یہ قائم شبہ جملہ ہو کر خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی روانگی سے پڑھیے۔ ان زیدن قائم، جی ترجمہ کیجئے۔ بے شک زید کھڑا ہے یا یقیناً زید کھڑا ہے۔ جی جی اگلا جملہ لکھیے۔ ان فی الدار عیسیٰ، عیسیٰ۔ جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجئے۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، فی جارہ، الداری مجرور لفظاً۔ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس سے ہوا؟
ہاں جی، کوئی اس جملے کے اندر دیکھیے نہ کوئی مصدر ہے، نہ فعل ہے، نہ اس میں فاعل، نہ اس میں مفعول، نہ صفت مشبہ، نہ اس میں تفضیل وغیرہ جو 8 چیزیں بتلائی تھیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو محذوف نکالیں گے اور وہ آپ نے کیا نکالا؟ ثابتن بھائی، شاباش۔ ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جی تو ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنا؟ شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی بھائی جی انا کے لیے جی۔ عیسیٰ منصوب تقدیراً بھائی، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ انا کا بھائی آپ نے فدار کو انا کا اسم کیوں نہیں بنایا؟ ہاں جو جار مجرور وغیرہ ہیں، جار مجرور یہ خبر بنتے ہیں، کبھی بھی مبتدا یا اسم نہیں بنتے بھائی، تو یہ خبر مقدم انہوں نے بنائی۔ اور تقدیراً کیوں کہا آپ نے بھائی عیسیٰ کو منصوب؟ یہ اس میں مقصور ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے تینوں حالتوں میں، تو یہ منصوب تقدیراً ان کا اسم مؤخر جی۔ بھائی آپ نے ربط تو کوئی بتلایا ہی نہیں بھائی، شبہ جملہ ثابتن کو آپ نے عیسیٰ سے جوڑ دیا، اس کی خبر بنا دی بھائی، اور ربط کوئی نہیں بتلایا۔ شاباش، ثابتن کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کو راجع ہے؟ عیسیٰ کو راجع ہے، ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے، عیسیٰ بھی واحد مذکر، ضمیر بھی کون سی ہے؟ واحد۔ لیکن بھئی ایک خرابی نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آیا، تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا بھئی جی۔ جی کیا جواب دیں گے؟ ہاں بھئی یہ عیسیٰ دراصل انا کا کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم کا مقام مقدم ہوتا ہے یا مؤخر ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، تو یہ فی الحال لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، تو گویا یہ فدار سے پہلے آیا ہے بھئی، فدار سے پہلے ہے، لہذا اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہے یہاں پر، رتبتاً نہیں ہے بھئی۔ ہاں اگر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو پھر وہ جائز نہیں بھئی۔ تو ان فی الدار عیسیٰ، تو یہ فدار متعلق کرنا پڑے گا ثابتن سے پہلے بھئی، اور ثابتن مرفوع نکالا اس لیے کہ انا اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع بھئی۔ سورہ سمجھ میں آئی؟ تو یہ ثابتن مرفوع اس لیے ہے بھئی، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، روانگی سے پڑھیے بھئی۔ ان فی الدار عیسیٰ، جی ترجمہ کیجئے۔ ہاں یقین بے شک گھر کے اندر عیسیٰ ہے، ان جی آگے بھئی اگلا جملہ لکھیے بھئی۔ ان البیع ينعقد بالإيجاب والقبول جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجئے بھائی۔
آخر میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل جی کیجئے ایک ترکیب. ہاں البیع منصوب لفظاً ان کا اسم بھائی ینعقد فعل ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل بھائی با جارہ الایجاب مجرور لفظاً ہاں یہ اب معطوف علیہ کی بات آ گئی بھائی ابھی تک بتلایا نہیں. یاد رکھو معطوف علیہ کے بارے میں اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے فعل کا عطف فعل پر ہوگا اور ظرف کا عطف کس پر ہوگا ظرف پر ہوگا. اسم کا عطف کس پر ہوتا ہے اسم پر اور فعل کا عطف کس پر ہوتا ہے فعل پر ہی ہوگا اور ظرف کا عطف کس پر ہوگا چاہے وہ ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی یعنی جار مجرور ہو تو جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہوتا ہے بھائی ظرف پر ہی ہوتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی. اسم کا عطف اسم پر فعل کا عطف فعل پر ظرف کا عطف ظرف پر بھائی. ہاں حرف کا عطف حرف پر نہیں ہوتا بھائی حرف کا عطف حرف پر نہیں ہے بھائی کلام عرب میں. تو یہاں پر دیکھیے بھائی واو آیا واو یہ عطف کے لیے آیا کرتا ہے اور اس میں عطف کی صورت میں پہلے کو کہتے ہیں معطوف علیہ یعنی اس پر عطف کیا گیا ہے معطوف علیہ اس پر کیا کیا گیا ہے عطف کیا گیا ہے اور ثانی کو کیا کہتے ہیں معطوف بھائی ثانی کو معطوف کہتے ہیں بھائی. جی اب کیجئے ترکیب با جارہ الایجابی مجرور لفظاً معطوف علیہ بھائی شاباش. واو حرف عطف اعراب بھائی القبول مجرور لفظاً معطوف بھائی اس پر آپ نے اس کو مجرور کیوں کہا ہاں کیونکہ اس کا معطوف علیہ مجرور ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا مجرور اور لفظاً اس لیے کہ تلفظ ہو رہا ہے جر پر والقبول. جی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا بھائی. جی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے ینعقد فعل سے بھائی. بھائی جڑ بھی رہا ہے یا نہیں جڑ رہا بھائی کیسے ترجمہ کیجئے پورے کا نہیں ترجمہ کرو بھائی صرف جس کو جس سے جوڑا ہے ان دو کو ان کا کرو بھائی. ینعقد سے جوڑا اور کس کو جوڑا بالایجاب والقبول صرف اس کا ترجمہ کرو بھائی ینعقد بالایجاب والقبول منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھائی. ہاں جڑ رہا ہے بھائی. شاباش. ینعقد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی
انا کی خبر ہوئی کس کی؟ انا کی خبر ہوئی بھائی آپ یہ خبر پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی، اور میں نے بتلایا تھا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ عائد کے۔ بغیر عائد کے جڑ سکتا ہے بھائی؟ بغیر عائد کے نہیں جڑ سکتا۔ آپ نے کوئی عائد نہیں بتلایا بھائی، کس کو لوٹ رہی ہے؟ بے کی طرف، شاباش۔ خبر کو اسم سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر تھی وہ بے کو لوٹ رہی ہے، وہی عائد ہے بھائی جی۔ تو یہ خبر ہوئی انا کی بھائی، اور انا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع۔ تو ینعقد بالایجاب والقبول، یہ پورا جملہ محلن کیا ہوا؟ مرفوع ہے، محلن مرفوع۔ لیکن جملہ ہے مبنی، اس پر اعراب نہیں، محلن آئے گا بھائی، کہیں ظاہر نہیں ہوگا۔ جو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی جی، روانگی سے پڑھیے۔ ان البیع ینعقد بالایجاب والقبول، ترجمہ کیجئے۔ جی، تحقیق بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھائی۔ جی، اگلی ترکیب لکھیے بھائی۔ ثبت جی، انکا قائم، انکا قائم بھائی۔ چلیے جی، کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجئے بھائی۔ ابھی آپ نے کی نہیں پہلے؟ نہیں بھائی، جس نے ایک کر لی بس ایک کافی ہے۔ جی کیجئے۔ ثبت فعل ہوا ضمیر، ثبت فعل ان وهو مشبہ بالفعل، ثبت فعل آگے کیا پڑھا آپ نے؟ ان حرف الحروف مشبہ بالفعل، قاف ضمیر منصوب محلا اس کا اسم، شاباش۔ کاف ضمیر بھائی یہ کیا ہے؟ منصوب محلن، ان کا اسم، کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور یہ ضمیر ہے تو محلن منصوب ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے بھائی۔ قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل، جو راجح ہے جی ان کے اسم کی طرف، ان کا اسم تو مخاطب کی ضمیر ہے اور آپ نے جو قائم ان کے اندر نکالی ہے وہ غائب کی ضمیر نکالی بھائی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا جس قسم کی ضمیر سے صفت کے صیغے کو جوڑیں اسی قسم کی ضمیر اس کے اندر نکالیں بھائی۔ بھائی وہ کاف تو ہاں کاف تو منصوب متصل ہے اور جو آپ اس کے اندر نکال رہے ہیں وہ فاعل کی ضمیر نکالیں بھائی۔ کون سی ضمیر نکالیں؟ فاعل کی نکالیں، وہ مرفوع ہوتی ہے بھائی۔
ہاں اس کے اندر انتا ضمیر، کاف اور انتا ایک ہی چیز ہے مولانا، کس کے لیے آتے ہیں؟ واحد مذکر مخاطب کے لیے آتی ہیں بس۔ ہاں ایک کاف کون سی حالت میں ہے؟ حالت منصوب متصل وہ استعمال ہوتی ہے، اور مرفوع منفصل کیا ہے؟ یہ انتا استعمال ہوتی ہے، اور مرفوع متصل بھی بھائی۔ قائم صیغہ اس میں فاعل آپ نے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہوگا۔ تو قائمن کے اندر بھائی کون سی ضمیر آپ نے نکالی؟ انتا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل بھائی، اور یہی عائد ہے بھائی، یہی کیا ہے؟ عائد ہے، کیونکہ ماقبل جس ضمیر سے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی ضمیر آ گئی، جوڑ بھی مخاطب کی ضمیر سے رہے، اور قائمن کے اندر بھی کون سی ضمیر آ گئی؟ تو یوں سمجھو وہ انتا کو انتا ہی کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا، کیا کیا؟ ہاں وہ کاف ضمیر صرف حالت نصبی کی وجہ سے اس کی صورت ذرا الگ ہے، ورنہ ہے وہی واحد مذکر مخاطب کی بھائی۔ قائم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہے ان کی۔ ہاں قائم صیغہ اس میں فاعل جو ہے اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا؟ شبہ جملہ ہو کر یہ ان کی خبر بھائی۔ ان آپ نے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر فاعل ہے ثبتا کے لیے۔ شاباش، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بھائی، کیونکہ ان کیا ہے؟ جملہ ہی رہتا ہے بھائی، ان جب داخل ہو جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ ثبتا کے لیے فاعل بھائی، اور فاعل بھائی مفرد ہونا چاہیے یا جملہ بھائی؟ مفرد ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا یہاں انا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے بھائی۔ ثبتا انکا قائمن بھائی، ترکیب سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ اچھا آپ ذرا اس کو مفرد بنا بھی دو۔ انا کیا کرتا ہے بھائی؟ اپنے جس جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو کس حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے حکم میں۔ تو اب ذرا انا کا قائمون کو اٹھاؤ اور مفرد یہاں پر رکھو بھائی۔ خبر کا مصدر نکالو قیام، اور اس کو مضاف کرو انا کے اسم کی طرف، قیامکا قیامکا۔ اب اٹھا دو اس کو، انا کا قائم ان کی جگہ کیا رکھو؟ قیامکا ثبت قیامکا، آپ کا قیام ثابت ہوا بھائی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا جملے کا بھائی؟ اس طرح ترجمہ ہوگا بھائی۔ تو آپ کا قیام ثابت ہوا، یا یوں کر لو ثابت ہوا کہ آپ کھڑے ہیں جی۔ تو ثبت قیامکا وہی ترکیب، ثبت فعل، قیام مضاف ہے مرفوع، کیونکہ ثبت کے لیے کیا بن رہا ہے بھائی؟ فاعل بن رہا ہے، اور کاف ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مضاف الیہ جی۔ تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثبت کے لیے فاعل بنا۔ تو یہ جو انا ہوتا ہے یہ آپ نے حروف مصدر بھی پڑھے ہیں بھائی۔ حروف مصدر کی بحث جہاں آتی ہے وہاں صاحب کافیہ، صاحب ہدایت النحو وغیرہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ حروف مصدر 3 ہیں، انا، ان اور ما۔ انا، ان اور ما، یہ وہی انا ہے بھائی۔ حروف جو جس کو ہم نے کس میں شمار کیا تھا بھائی؟ حروف مشبہ بالفعل۔ یہ اپنے مدخول کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں۔ تو دیکھو انا کا قائمن، اس کو کس معنی میں کر دیا اس نے؟ قیاموں کا مصدر کے معنی میں کر دیا بھائی۔ کس معنی میں کر دیا؟ مصدر کے معنی میں کر دیا بھائی۔ اگلی ترکیب کیجئے بھائی۔ ان ما قبل، ان ما قبل
हाज़ल फ़स्ल, हाज़ल फ़स्ल, बहस जय्यद, बहस जय्यद। जी कौन करेगा? आप जरा मुश्किल तरकीब आई भाई, कौन करेगा भाई? चलिए कीजिए भाई। हाँ देखा, मैंने कहा था अन्ना, लेकिन उन्होंने किससे बदल दिया इसको? इन्ना से। इसलिए कि जुमले के शुरू में आ रही है, इब्तिदाए कलाम में अन्ना नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं? इन्ना। तो इन्ना भाई, इन्ना हर्फ अज हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, मा मरफू महल्लन मुज़ाफ, मा मरफू महल्लन मुज़ाफ भाई। और कोई भाई? जी इन्ना हर्फ अज हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, वो इन्ना मा वो इकट्ठा लिखते हैं भाई, मैंने इसीलिए अलग अलग बोला भाई। माँ काफा आएगा वो इन्ना के साथ जुड़ा हुआ लिखते हैं भाई। जी और कौन करेगा भाई? जी कीजिए। ठहरो भाई, आप कर चुके हैं जी, ये नहीं करने दें। इन्ना हर्फ अज हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, शाबाश भाई। ये माँ कौन सा है? माँ मौसूला है भाई सब जी। माँ मौसूल, एराब बताओ भाई। शाबाश। माँ मंसूब महल्लन भाई, मंसूब क्यों कहा आपने? ये इन्ना का इसम बनेगा। महल्लन क्यों कहा? मबनियात में से है, अस्माए मौसूला मबनी होते हैं, आपने पढ़ा है जी। क़ब्ला मंसूब लफ्ज़न मुज़ाफ भाई, मंसूब क्यों कहा आपने? मंसूब, मंसूब भाई सिले का तो कोई महल एराब नहीं होता। नहीं तलफ़ुज़ तो वो तो लफ्ज़न की बात आप करेंगे। मंसूब आपने कहा, मंसूब लफ्ज़न, ठीक है लफ्ज़न तो इसलिए कि तलफ़ुज़ हो रहा है। मंसूब क्यों कहा जी? जी ओहो, यही तो बात मैं कर रहा था। मौसूल मंसूब हो तो सिला कोई मंसूब होता है भाई? मैंने पहले बताया था सिले का कोई महल एराब नहीं है भाई। सिला जुमला होगा पूरा और उसका कोई महल एराब नहीं है। माँ मौसूला आ गया, अब हमें आगे सिला चाहिए भाई। और कौन करेगा भाई? जी मबनी पे एराब जाहिर ना हो तो बाद पे एराब मुंतकिल कर देते हैं। नहीं नहीं, ये आपने कैसी बात की? कभी उसका एराब अगले लफ्ज को कभी भी नहीं मुंतकिल होता भाई, हर एक पर उसका अपना एराब आएगा जी। शाबाश भाई, आसान सी बात है। कबलू बादू किसमें से हैं? और ज़र्फ क्या होता है? मफूल फी है, उस पर कौन सा एराब आता है? नसब आता है भाई, आसान सी बात जी। अब कीजिए आगे तरकीब भाई। क़ब्ला मंसूब लफ्ज़न मुज़ाफ, क़ब्ला मंसूब लफ्ज़न मुज़ाफ, हाज़ा मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ुन इलैह, हाज़ा मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ुन इलैह। मजरूर क्यों कहा आपने? मुज़ाफ़ इलैह है और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है। महल्लन क्यों कहा? मबनियात में से इसमें इशारा है। शाबाश। अल-फ़स्ली मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ़ है। ओहो, एक मुज़ाफ़ आएगा, दो मुज़ाफ़ क्यों आएंगे? मौसूफ कौन है?
ہاں یہ صفت ہاذا معرفہ ہے اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے تو عموماً معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو آپس میں کیا بنیں گے بھائی؟ موصوف صفت. تو ہاذا ہوا موصوف اور الفصل کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو ہاذا کا کیا اعراب بتایا تھا؟ مجرور محلن. تو الفصل کا کیا اعراب ہوگا؟ مجرور لفظاً. بھائی موصوف صفت کا ایک اعراب ہوتا ہے، ہاذا مجرور ہے تو الفصل بھی کیا ہوگا؟ مجرور. البتہ محلن لفظاً تقدیراً اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے مطابق آئے گا. موصوف چونکہ مبنی ہے لہذا ہے تو مجرور، لیکن کون سا مجرور ہے؟ محلن. صفت بھی اب مجرور ہونی چاہیے لیکن وہ مبنی ہے یا معرب ہے بھائی؟ صفت معرب، لہذا اس پر اعراب آئے گا اگر آ سکتا ہو تو الفصل مجرور لفظاً صفت. بھائی شاباش. موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہوئے کس کے لیے؟ قبل کے لیے. جی قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا ہوا؟ بھئی یہ تو مفرد ہو گیا اور مفرد موصول کا صلہ ہمیشہ کیا بنانا ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ جملہ چاہیے ہمیں یہاں پر. بھئی شاباش. مفعول فی ہے بھئی، آپ نے خود بتایا تھا. قبلہ کیا ہے؟ ظروف میں سے. اور ظرف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ کوئی، جیسے جار مجرور کے لیے ہمیشہ کوئی متعلق چاہیے، اسی طرح ظرف کے لیے بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی عامل چاہیے. اور عامل یہاں پر کون ہے بھئی؟ ثبتہ نکالیں گے. کیا نکال لیں گے؟ ثبتہ نکال لیں گے. بھئی وہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عامل ہونا ضروری ہے. بھئی وہی 8 چیزیں جو کس میں ذکر ہوئی تھیں؟ جار مجرور میں، وہی ان میں سے کوئی ایک یہاں نکالیں. لیکن یہاں اب ثابت نہیں نکالنا. کیوں؟ کیونکہ صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ. اور یہاں موصول کے صلے میں صرف ظرف آ رہا ہے تو محذوف کیا نکالیں گے؟ فعل نکالیں گے یا مفرد نکالیں گے؟ فعل نکالیں گے، کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ. لیکن اگر ہم ثابت نکال لیں تو پھر جملہ بنے گا؟ پھر جملہ نہیں. اور ہمیں تو کیا چاہیے؟ جملہ چاہیے. تو ثبتہ فعل نکالا انہوں نے. شاباش بھائی. جی تو قبلہ ظرف ہوا ثبتہ فعل کے لیے. ثبتہ فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل. شاباش. جو کس کو لوٹ رہی ہے وہ ضمیر بھائی؟ موصول. بھائی موصولہ جملہ ہوتا ہے اور اس کو موصول کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے بھائی؟ عائد چاہیے. تو عائد یہاں پر کیا ہے؟ یہ ثبتہ کی ہوا ضمیر ہے. بھائی ثبتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر صلہ ہوا معنی. شاباش. ثبتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا کس کا؟ ما موصولہ کا. ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ انا کا اسم ہوا. بھائی انا کا اسم. جی مرفوع لفظاً موصوف. بحث مرفوع لفظاً موصوف. مرفوع کیوں کہا آپ نے بھائی؟ یہ انا کی خبر بنے گی. جی جید مرفوع لفظاً صفت. جید بھائی مرفوع لفظاً صفت. بھائی یہ جید کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ. صفت کا صیغہ ہے اور صفت کا صیغہ جب آئے آپ نے اس کے لیے کیا تلاش کرنا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل. تو اس کے لیے بھی فاعل تلاش کرو بھائی. جید اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجع ہے؟ بحث کو. وہ اس کا فاعل. تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی بحث کے لیے. بھائی جی شاباش. موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی انا کی. بھائی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانگی سے پڑھیے بھائی. شاباش بھائی. ہر لفظ کا اعراب آپ کو پتا چل گیا بھائی. اب روانگی سے بس عبارت پڑھ لو. اسی طرح کتاب کی عبارت حل ہوتی ہے. انما قبل هذا الفصل بحث جید. بھائی ترجمہ بھائی جو اس سے پہلی فصل وہ جو میں نے بتلایا تھا بھائی کس کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے موصول کا بھائی؟ وہ جو کہ
یقیناً وہ جو کہ اس سے پہلی فصل ہے بہت عمدہ. یقیناً وہ جو کہ ثابت ہے وہ قبل حاضر الفصل اس فصل سے پہلے، وہ بحث جو اس فصل سے پہلے ثابت ہے یعنی جو پہلے آئی ہے، بحث جید، وہ بڑی اچھی بحث ہے. بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی چلیے بس کرتے ہیں بھائی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.